الحمدللہ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بعد الصلاة والسلام سامعین محترم معزز قائدین سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان خانے والی محترم و مکرم جناب شیخ محمد اکمل حامدی صاحب زیدہ شرفہ برادر مکرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد رضا سیدی صاحب زیدہ علمہ دیگر تحریک لبیک پاکستان کراچی خانوال ڈویژن کے ذمہ داران کارکنان محبین اور میرے قائد میرے مرشد میرے رہبر کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں دھڑکنے والے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے والے میرے قائد امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث والتفسیر استاد الاساتذہ قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کے رضوی سپاہیوں
الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے قائد، ایسے مرد قلندر کا سپاہی بنایا کہ جن کی شخصیت کا ہر پہلو منفرد اور جدا گانا ہے۔ یقیناً آپ سب اپنے قائد محترم، ہم سب کے مربی، ہم سب کے رہبر اور قائد، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مقامات سے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ میں انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے اور اپنے قائد محترم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، اور ہم سب اس محفل میں دل، دماغ اور جسم ہر اعتبار سے ادب و احترام کے ساتھ حاضری دے کر ہم کچھ سیکھ کر بھی جائیں اور اپنی بخشش کا سامان بھی کر کے جائیں۔ اللہ رب العالمین خلاق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اور کہہ دیجئے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، فرمایا بے شک باطل آئے ہی مٹنے کے لیے ہے، باطل مٹنے ہی والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر یہ مناظر ہمیں دکھائے ہیں۔ ہر دور کے اندر جب کبھی بھی کسی باطل نے سر اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کچلنے کے لیے اہل حق کو بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس وقت نمرود کا فتنہ زوروں پر تھا۔ جب فرعون کا فتنہ زوروں پر تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھیجا۔ جس وقت طب یونانی کا فتنہ عروج پر تھا، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا نے اس موقع پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر جس وقت فتنوں کے انبار تھے، ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، سامعین محترم، وہ اللہ کا گھر جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے قبلہ کے طور پر تعمیر کیا، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی رب کی عبادت کو چھوڑ کر۔ رب کا وہ شریک ٹھہرا کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اسی طرح سے بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار اور شرم محسوس کیا جاتا۔ وہ لوگ جیسے کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہوتی، اپنے ہی ہاتھوں گھڑا کھودتے اور اس گھڑے کے اندر زندہ بچی کو پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ نعوذ باللہ، الغرض چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا۔ اتنے فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، خون سفید ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اب ہمیشہ کے لیے ہاتھی اور کل کائنات کے لیے رہبر بنا کر میرے اور آپ کے آقا حضرت تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
والسلام نے جتنے بھی باطل تھے سب کا مقابلہ کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام نے پردہ فرمایا. اب چونکہ نبوت اور رسالت آپ پر منقطع ہو گئی, آپ پر مکمل ہو گئی, اب حضور کے بعد کسی نئے نبی اور رسول نے نہیں آنا تھا, اس لیے اب حضور کی امت کے اندر آپ کی امت کے ہی افراد نے امت کی رہنمائی کرنی تھی. جب فتنہ کھڑا ہوا منکرین زکات کا, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں نے زکات دینے سے زکات کو ٹیکس سمجھنے لگے. آج بھی لوگ جب زکات دینے کا معاملہ آتا ہے اس کے ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے زکات دینے سے ہم بچ جائیں. تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. سامعین محترم, جس وقت لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, منکرین زکات کا فتنہ کھڑا ہوا, اس وقت اور اسی طرح سے مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا. پھر جس وقت بدمائیوں کا فتنہ کھڑا ہوا, اللہ نے ان کے مقابلے میں حق پر ڈٹنے کے لیے صبر و استقامت کا پہاڑ بنا کر حضرت عثمان غنی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا. پھر جس وقت خارجیت کا فتنہ کھڑا ہوا, وہ لوگ جو مولا علی کو بھی مشرک کہہ رہے تھے, نعوذ باللہ, مولا علی پر شرک کا فتوہ لگا رہے تھے, اللہ نے مولا علی کے ذریعے سے اس فتنے کا قلعہ کیا. پھر جس وقت یزیدیت کا فتنہ آیا, اللہ نے امام حسین کا انتخاب فرمایا. جس وقت خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا, لوگ قرآن کو مخلوق کہنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے سے نمٹنے کے لیے امام احمد بن حنبل کا انتخاب فرمایا. پھر جس وقت اکبر بادشاہ کا فتنہ کھڑا ہوا, جو ایک دین اکبری کو تربیت دینا چاہتا تھا, دین اکبری کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا, اس وقت مجدد الفسانی, امام ربانی, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. حضرات محترم, پھر جس وقت ایک وقت آیا, میرے کریم آقا علیہ السلام کے علم غیب پر حملے, آپ علیہ السلام کے نور ہونے پہ حملے, آپ علیہ السلام کے فضائل کمالات پر, آپ کے صحابہ اہل بیت پر طرح طرح سے حملے کیے جا رہے تھے. اللہ نے اس وقت کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا انتخاب فرمایا. سامعین محترم, وقت گزرتا گیا, پاکستان بنا, میں پاکستان کی طرف آتا ہوں. جس وقت پاکستان بنا تو اس پاکستان کے اندر پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے وہ مرزا ملعون لعنتی کانا, اس کی پیداوار انہوں نے پاکستان کے اندر کلیدی عہدوں پر اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی. اور پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا, اسلام کی بنیاد پر بنا تھا, اس پاکستان کے اندر سے وہ قادیانیت کو فروغ دینا چاہتے تھے. پھر جناب والا اللہ رب العالمین نے قائد ملت اسلامیہ الشاہ مانورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور جناب والا علامہ حافظ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس جیسی مقتدر اہل سنت کی شخصیات کا انتخاب فرمایا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا جس میں میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان کے اندر جب ایک بنگن میں ایک عیسائی آسیہ ملعونہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, اور پھر اس کی حمایت کے اندر ایک پارٹی کا وزیر کھڑا ہوا, پنجاب کا وزیر کھڑا ہوا, اور اس نے اس کی حمایت کے اندر کچھ بولا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کو, قرآن و سنت کے قانون کو کالا قانون کہہ کر گستاخی کی. اللہ نے اس سے نمٹنے کے لیے ممتاز حسین قادری کو پیدا کر دیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. سامعین محترم, پھر جب غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کام کیا, ان کو نبی کے نام
کہ جس وقت ختم نبوت پر ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے اور اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور باطل قوتیں سر اٹھا رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ایک ایسے مرد کلندر کا انتخاب فرمایا جس نے کفر کے ایمانوں کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا اور کفر کے اندر ایک ایسا جناب والا زلزلہ برپا کیا کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک پورا کفر ہل گیا۔ اللہ رب العالمین نے قائد ملت اسلامیہ اور امیر المجاہدین علامہ خالد حسین کا انتخاب فرما دیا۔ سامعین محترم، الحمدللہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قدر آپ نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا کہ آج عجم تو عجم علماء عرب بھی آپ کو المجاہد الجلیل، العالم الجلیل، العالم الکبیر اور مختلف القابات سے نواز رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قائد، اس مرد کلندر کا دور دیکھنا بھی نصیب فرمایا اور ان کی ہر بات پر لبیک کہنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ سامعین محترم، اور انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا اور جب سورج چاند کا سلسلہ بھی موقوف ہو جائے گا، قیامت کے بعد بھی میرے قائد کا نام رہے گا، کیونکہ میرے قائد امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کام کیا ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، ہمارے قائد جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سارے لبیک والے اپنے قائد محترم کے پیچھے پیچھے سرکار کی بات کریں۔ تو سامعین محترم، امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں، ایسا ہی لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا مشکلیں ضرور آتی ہیں، لیکن جب عقیدہ پکا ہو، یقین کامل ہو، پھر بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکشن مل رہی ہو، سرکار کی بارگاہ سے انوار عطا ہو رہے ہو اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم نوازی فرما رہے ہو تو پھر دین پر چلنا مشکل نہیں رہتا ہے۔ اور آپ نے بتا دیا، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ تم لوگ بدر کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ بدر کے ماحول جب پیدا ہوا، صحابہ نے وہ منظر دکھایا، وہ جرأت و بہادری دکھائی اور اللہ نے ان کی مدد
امت کے لیے فرشتے اتارے. اور الحمدللہ مجھے اس بار فیض آباد کے اندر حاضری کا شرف ملا اور اس سے پہلے حاضر نہ ہو سکا. شیخ احمد صاحب، راؤ صاحب اور مفتی امجد صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پر. تو یقیناً وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا کہ وہاں پر سخت سردی، بارش، اوپر سے اسباب نہیں ہیں. پہلے لوگ اوپر چھت پر پل کے اوپر موجود تھے، جب پانی زیادہ آیا نیچے آئے. اب نیچے بیٹھے تو کیا ہوا، نیچے بھی اتنا پانی ہو گیا کہ اب بیٹھنا اور لیٹنا بھی دشوار ہو گیا. ایک یہ بظاہر تکلیف اور اوپر سے نبی کریم علیہ السلام کے نام پر بننے والے اس ملک کے اندر ایسے لوگ مسلط کہ جو اقتدار کے نشے میں اور نا عاقبت اندیش اپنی آخرت سے بے خبر لوگ، وہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے تھے اور اس کے اندر طاقت کا استعمال کیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا واسطہ میرے قائد کے رضوی شیروں سے پڑا ہے. میرے قائد نے اپنے کارکنان کی تربیت کی ہے اور ان کے دلوں سے خوف اور خطرے نکال دیے ہیں. اور ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ امیر المجاہدین کے سپاہی ہے اور آپ امیر المجاہدین، مجاہدوں کے امیر تھے. آپ کا ہر کارکن وہ بھی مجاہد ہے، رضوی مجاہد ہے. سامعین محترم، اس لیے ان شیروں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قائد محترم ہر مقام پر خود آگے رہے. امیر المجاہدین ہر مقام پر آگے رہے. سامعین محترم، یہ تو ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا قائد عطا فرمایا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بھی سعادت ملی ہوگی کہ قائد محترم امیر المجاہدین کا ہاتھ پر بیعت کرنے کی. الحمدللہ بندہ ناچیز کو بھی کراچی میں یہ شرف ملا کہ امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا بھی شرف مل گیا. الحمدللہ. تو امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے قرآن پاک کو پڑھا ہوا بھی تھا اور تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور آپ نے قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں. اللہ نے کن سے جانیں خریدی؟ مومنوں سے. اور کیا خریدا؟ مال بھی خرید لیے، جانیں بھی خرید لی. خریدی کن سے ہے؟ مومنوں سے، ایمان والوں سے، حضور کے سچے غلاموں سے خریدی ہیں. نہ کافروں سے خریدی، نہ منافقوں سے خریدی. بظاہر کلمہ پڑھنے والے جو منافق تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف کلمہ پڑھنے والوں سے ان کی جانیں خریدی ہیں. نہیں، فرمایا میں نے، اللہ نے مومنوں کی جانیں خریدی ہیں. کیونکہ خریدی وہ چیز جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے. بیکار چیز کو خریدا وہ تو لوگ اس کو ایسے ہی فضول اور بیکار چیز کچرے کے بھاؤ میں سمجھ کر اس کو کچرا کنڈی پر پھینک دیتے ہیں. خریدی وہ چیز جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرتے، جو اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیتا ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اللہ اکبر، اس کو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ حالانکہ جان دی بھی اللہ نے، مال بھی اللہ نے دیا اور دینے کے بعد اللہ نے خود خرید لیا. اللہ نے خود خرید لیا. اور خریدنے کے بعد کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو بدلے میں قیمت دیتے ہیں، بدلے میں قیمت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جان اور مال جب خریدے ہیں، ایمان والوں سے خریدے ہیں، بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ان کے لیے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اب دیکھیں اپنے قائد محترم کی طرف آتے ہیں. امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے مومن کہ آپ نے ہر اپنے چاہنے والے ہر پیروکار کو سچا مومن بنا دیا. اور آپ کے ہاتھ پر
لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اس معاملے میں اس حوالے سے بیعت کی ہے کہ انشاءاللہ دین اسلام کے لیے جب جان دینے کی باری آئی ہم جانیں بیچ چکے ہیں۔ قائد محترم، یہ مسئلہ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا جو معاملہ ہے آپ نے ہمیں سمجھا دیا، لہٰذا ہم نے اب جانیں بھی بیچ دی ہیں، اپنا مال بھی بیچ دیا ہے۔ جب بھی دین پر حرف آئے، ختم نبوت پر کوئی خبیث حملہ کی ناپاک کوشش کرے، آپ فرماتے تھے ہم نے یہ گردنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک گردن بول کر عرب لوگ یا عربی کی جو کتب پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، گردن بول کر پورا وجود مراد لیا جاتا ہے، گردن بول کر پورا وجود مراد لیا جاتا ہے۔ گوئے کہ امیر المجاہدین نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہے۔ کیا کیا خریدا ہے؟ جانیں۔ امیر المجاہدین نے کہا ہم نے یہ جانیں بیچ دی ہیں، اس لیے ہم نے گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا من سب نبیان فاقتلوا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سامعین محترم، امیر المجاہدین نے بتا دیا کہ یہ جانیں ہم نے اللہ کو بیچ دی ہیں، اور یہ سودا کس نے کروایا ہے؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، یہ سودا کس نے کروایا ہے؟ یہ سودا مدینے والے نے کرایا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں، کیونکہ اللہ سے یہ ڈیلن، یہ سودا، یہ لین دین یہ کروایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے کروایا ہے۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ کے لیے گردنیں رکھی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اب حضور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کریں گے۔ اور امیر المجاہدین نے عملی طور پر دشمنوں نے جتنی بھی طاقت لگانی تھی لگا لی، لیکن الحمدللہ ہمارے قائد نے عمل سے بتا دیا ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ارے لبیک والے ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے، یہ بار بار صبح و شام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم زبانی نعرے نہیں لگاتے۔ آقا آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری جان قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، اللہ نے مومنوں سے جانیں خرید لی، امیر المجاہدین نے اور آپ کے سب سپاہیوں نے اپنی عمل سے بتا دیا کہ اب ہم نے یہ جانیں بیچ دی ہیں، اس پر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا لیکن اس انداز میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جہاں کہیں رب تعالیٰ کے دین کو، رب کی حبیب کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ جان دینی پڑی تو انشاءاللہ لبیک والے اپنے قائد کے مبارک ہاتھ پر یہ بیعت کر کے آئے ہیں، یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، اے قائد آپ نے ہمارا جو تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، انشاءاللہ ہم جان دینے کی باری آئی تو کوئی بھی لبیک والا نہ گھر میں بیٹھے گا، نہ کاروبار کی پرواہ کرے گا، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرے گا، بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے مدینے والے کی طرف رک کر کے یہ کہے گا میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
کہ قائد محترم امیر المجاہدین نے جان کس طرح بیچی اور جان کس طرح پیش کی، آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ ہم نے سودا کیا ہے، اس سودے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اور یہ سودا کس نے کروایا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ اس لیے اس سودے سے ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ اور آپ کے عمل سے اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے مومنوں سے مال بھی خرید لیا ہے۔ کیا خرید لیا ہے؟ ہاں، امیر المجاہدین نے فرمایا دین کے نام پر علماء خطبہ کو واعظین کو بھی کہا کہ تمہیں دین کے نام پر ملا ہے، اور جب دین پر مشکل وقت آئے کہ تم لوگ چھپ جاتے ہو، پیچھے ہٹ جاتے ہو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہم نے جانیں دے دی، جانیں بیچ دی، مال بھی بیچ دیا، سودا پھر جا کر مکمل ہوگا۔ اللہ نے دونوں چیزیں خریدی ہیں، اللہ نے دونوں چیزیں خریدی ہیں۔ آپ جان دینے کی بات کریں اور مال نہ دیں تو پھر سودے میں آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر آپ سودے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ جو جان بھی دے دے، مال بھی دے دے۔ امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے صاحبزادے امیر محترم مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین مصری دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بڑا جلسہ کروانا تھا۔ جب جلسہ کروانا تھا اس کے لیے امیر المجاہدین رحمہ اللہ نے 10 لاکھ پیش کیے۔ میں نے جہاں کہیں آرڈر وغیرہ دینے تھے وہ دے دیے، 10 لاکھ لے کر گیا، وہ خرچ ہو گئے۔ واپس آیا، عرض کی حضور مزید 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ بابا جی نے فرمایا ابھی تو میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہے۔ کہا کہ پھر جلسہ کروانا ہے؟ آپ نے فرمایا جلسہ تو کروانا ہے۔ کہا کہ پھر پیسے دو؟ کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہا تو پھر میں کچھ آرڈر کینسل کر دوں، کچھ چیزوں کے آرڈر کینسل کروا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آرڈر بھی کینسل نہیں کرنے۔ کہا تو پھر جلسہ کیسے ہوگا؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا میری وہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، اسی کو بیچ دو اور جلسے پر لگا دو، رسول اللہ کے دین میں لگا دو۔ امیر المجاہدین کے صاحبزادے ہمارے مرکزی امیر آپ کے جانشین علامہ حافظ صاحب حسین مصری دامت برکاتہ العالیہ نے کہا بابا جی بات چھوڑ رکھو، تسی اپنے کول گڈی دی لوڑ نہیں، گاڑی کی ضرورت نہیں تھی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ نے جب ہمیں کہا ہمارا سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے ہے، سب کچھ حضور کے لیے ہم نے رکھا ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں آپ گاڑی اپنے لیے تو نہیں رکھے۔ آپ نے جب یہ کہا یہ گاڑی بیچ کر رسول اللہ کے دین کے لیے جو ہے جو ضرورت پڑتی ہے اس میں صرف کر دو، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے جان بھی رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنا مال بھی حضور کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب تک سورج چاند رہے گا، چاند رہے گا، حضرت محترم امیر المجاہدین نے یہ ایک مثال تھی، میں نے چیزیں باتیں کی، درس باتیں آپ کی سیرت پر تو اتنی کتابیں، اتنے علماء کے بیانات، اس قدر تفصیلات ہے۔ اللہ نے کم وقت کے اندر آپ کو وہ کمالات اور وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ رسالت سے فیض عطا فرمایا جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو امیر المجاہدین رحمہ اللہ نے اس قدر اپنا مال بھی بیچ کر عملی طور پر یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا مال بھی بیچا ہوا ہے اور اپنی جان بھی بیچی ہوئی ہے۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب امیر المجاہدین سے پیار کرتے ہیں نا، ان کے ہاتھ پر ہم نے جو بیعت کی ہے کہ انشاءاللہ دین کے لیے جب مشکل وقت آیا تو یہ جان بھی پیچھے تو مال بھی پیچھے، نہ جان پیچھے رکھیں گے نہ مال پیچھے رکھیں گے، انشاءاللہ اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی انشاءاللہ ہم ناموس رسالت پر پہرا دیں گے۔ تو امیر المجاہدین
وہ آیت مبارکہ جو پڑھی تھی قل جاء الحق وزهق الباطل، اس کی ایک تفسیر کے اندر کہا کہ حق سے مراد جہاد ہے، حق سے مراد جہاد ہے اور باطل سے مراد شرک ہے، مشرک ہیں۔ فرمایا کہ جب جہاد آئے گا تو باطل جائے گا، نہیں سمجھے نہیں؟ جب جہاد کی بات ہوگی تو پھر باطل بھاگے گا۔ تو امیر المجاہدین نے ڈنکے کے چوٹ پر یہ ہمیں بات سمجھا دی، انشاءاللہ اسلام کے لیے، ناموس رسالت کے لیے یہ رضوی مجاہد، رضوی کے سپاہی انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے اور دنیا بھر کے کفر کو شکست دے کر پھر نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ زور سے سینے کے زور لگا کر آخری گفتگو، آخری نعرہ آپ اس قدر انداز میں اپنے محبت اور جوش جذبے کا اظہار کریں کہ میں کراچی میں جا کر کہوں نہیں، واقعی کھانے والے بھی لبیک والے میرے قائد کے سپاہی بڑے جرات اور بہادری کے ساتھ جوش و جذبے والے تھے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، من سب نبیًا، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نور احد ہے